بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد ولید شبیر اور میرے ساتھ ہیں صفی اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹریولرز آف پاکستان۔ دیکھیں، اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی تھی پری اسلامک عربیہ پہ، دا ارائیول آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم کمیونٹی ان عربز پہ، اور دا رائز آف اسلام پہ، کہ اسلام کا رائز کب سٹارٹ ہوا اور کدھر سے سٹارٹ ہوا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دا گولڈن ایج آف اسلام پہ، اسلام کا گولڈن ایج تھا کیا اور یہ سٹارٹ کب ہوا تھا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیے، اسلامک گولڈن ایج وہ پوائنٹ تھا جیسے کہ بزنس سائیکل میں کوئی اکانومی یا پھر کوئی بزنس اپنے لویسٹ پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتے ہی اب گرو کرتے کرتے ایک پیک پوائنٹ پہ جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا جب ایرائی سٹارٹ ہوا تو وہ بھی گرو کرتے کرتے ایک پیک پوائنٹ پہ جا پہنچا، کہ جسے ہم اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں۔ یہ پیریڈ آف ٹائم تھا رفلی اراؤنڈ 500 ایئرز، جب سائنٹیفک اسٹڈیز اور ریسرچ مختلف فیلڈز میں جیسے کہ میڈیسنس، میتھمیٹکس، جیوگرافی، اسٹرانومی فلرش کر رہی تھی اسلامی دنیا میں، مسلمانوں نے لٹریچر میں، سائنس میں اور فلسفی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا اس ٹائم آف پیریڈ میں۔ جیسے کہ الخوارزمی ایک پرشین پولیمیتھ تھا جس نے الجبرا میں فاؤنڈیشنل کنٹریبیوشن کی۔ جب ہم اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے بارے میں ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس پیریڈ آف ٹائم اور اس سے پہلے اسلامک امپائر جو کہ پہلی سیویلائزیشن بنی، جو کہ مختلف کلچر اور مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جیسے کہ دا انڈینز، چائنیز، یورپین، افریقن اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کا جو مین پرپس تھا وہ تھا ایکیڈیمک انوالومنٹ۔ فار انسٹنس، بہت سے پرسنل فزیشینز کیلپس کے کرسچنز ہوا کرتے تھے، اور ایسے ہی جیوز نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول ادا کیا تھا پرانے زمانے کی اسٹڈیز کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنے میں۔ ادھر سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلامک گولڈن ایج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ تو جب ہم اسلامک اسکالرس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف مسلم اسکالرس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ان تمام اسکالرس کی کہ جو ایک اسٹیٹ کے انڈر، ایک ایسی اسٹیٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام تھا۔ اسلامک گولڈن ایج سٹارٹ کب ہوا؟ دیکھیے، مختلف تاریخیں بتائی جاتی ہے، لیکن 750 CE میں جب عباسیڈز نے اپنی گورنمنٹ بنائی، جب پاور میں آئے تو تب سے سٹارٹ ہوا۔ 750 CE میں عباسیڈز نے امویت کو اوور تھرو کیا اور بغداد میں اپنا کیپٹل اسٹیبلش کیا۔ 751 CE میں ان لوگوں نے ایک ٹرانسلیشن موومنٹ چلائی جو ان لوگوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے مختلف پرانے شہروں سے بکس کلیکٹ کی اور جنہیں دا ہاؤس آف وزڈم میں رکھا گیا، جو کہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھی، اور مسلم اسکالرز نے ان مختلف زبانوں میں لکھی گئی بکس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا۔ عباسیڈز نے بغداد کو کیوں چنا ایز کیپٹل سٹی؟ ہسٹوریکلی اٹ واز اے لاجیکل چوائس بیکاز ایگریکلچر کے لحاظ سے بغداد بہت رچ علاقہ تھا، تگرس اور یوفریٹس کے ریورز کے پاس تھا، جو کہ اسے ایک آئیڈیل سپاٹ بناتا تھا فوڈ پروڈکشن کے لیے، جو کہ ایک لارج پاپولیشن کو سسٹین کر سکتا تھا۔ عباسیڈز نے بغداد کو ایک ایسی سوسائٹی بنائی جس نے مختلف علاقوں کے اسمارٹ پیپلز کو اٹریکٹ کیا بغداد موو کرنے کے لیے۔ اینشینٹ ورلڈ کے ڈفرینٹ ایجوکیشنل سینٹرز مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے۔ عباسیڈز کے پاس ایک بہت بڑا ایج سلک روڈ کا تھا،
انہوں نے سلک روڈ کے ایک اچھے خاصے پورشن کو کنٹرول کیا تھا۔ سلک روڈ ایک ٹریڈ روٹ تھا جو کہ یوز ہوتا تھا فار دا ٹریڈ آف گڈز بٹوین یورپ، انڈیا، چائنا اور مڈل ایسٹ۔ اس روڈ پہ کافی آئیڈیاز بھی ٹریول کرتی تھی۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آئیڈیاز کا ٹریڈ کیسے ہوتا ہوگا؟ دیکھیے، اگر کوئی چیز انڈیا میں انوینٹ ہو جاتی تھی تو اور وہ پروفیٹیبل لگتی تو کافی لوگ اسے وہاں سے لے کر باقی مارکیٹس میں جایا کرتے تھے، اور اسی طرح دنیا بھی کنیکٹڈ رہتی تھی۔ سلک روڈ پہ زیادہ تر امپورٹنٹ سٹیز اباسڈس کے کنٹرول میں تھی، تو جو بھی آئیڈیا سلک روڈ پہ ٹریول کرتا تھا would eventually end up in بغداد۔ اب آپ سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ مسلمان تو کاپی کیٹس تھے، اوروں کے کام کو لیا، ان میں تھوڑی بہت امپروومنٹ، چینجز لائی اور ترقی حاصل کر لی، بلکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ کہ ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ our life is made by the deaths of others، اور کامن سینس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی فیلڈ میں نئے ہیں تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اسلامک گولڈن ایج کا ایک اوور ویو تھا۔ مسلمانوں نے مختلف فیلڈز میں جیسے سائنس، لٹریچر، فلاسفی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور ویسٹرن سویلائزیشن پہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ رہا اسلامک گولڈن ایج کا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں۔ تھینک یو۔ سو مچ۔